السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ترلا منت کر رہی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں تاکہ ہماری بھی درد سر ختم ہو، ہمیں جو چھوٹی موٹی پاپولیرٹی ملی ہے، جو تھوڑا بہت سکھ کا سانس آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پر ہم نے جو تمغہ ہے یا جو مریم کے بقول لقب ہے فیلڈ مارشل کا، وہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ورنہ اگر وہی پرانا سلسلہ ہوتا، تھوڑا بہت اتحاد نہ بنا ہوتا، تو ظاہر ہے اتنا بڑا قدم ابھی جنرل صاحب اٹھانے سے پہلے سوچتے۔ لہذا ملک کے اندر فوج کی پاپولیرٹی تھوڑی بڑی ہے۔ آرمی چیف، ڈی جی، آئی ایس پی آر کرکٹ سٹیڈیم کے اندر میچ بھی دیکھنے گئے، ورنہ پاسبل تو نہیں تھا، ورنہ تو نعرے لگنے تھے کہ گولی کیوں چلائی۔ لہذا تھوڑا بہت انہیں بھی ریلیف ملا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہماری مرضی سے رہا ہو جائیں، جبکہ خان کہتا ہے کہ نہیں، میری مرضی سے، آپ کی مرضی سے نہیں۔ آپ کی مرضی سے تو جیل میں ہوں، لیکن رہا میں اپنی مرضی سے ہوں گا۔ میں نواز شریف 2.0 نہیں بنوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نواز شریف بنوں۔ اب اس سلسلے میں پھر ملاقاتیں ہوئیں، خبریں چلیں، باتیں ہو رہی تھیں، بندے جا رہے ہیں، تردیدیں بھی ہوئیں، پی ٹی آئی والوں کو بھی تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا، مقدمات کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی، ملاقاتیں بھی کروائی گئیں، ریڈ زون کے اندر احتجاج بھی کرنے دیا گیا، نون لیگ کے اندر بھی تڑپ بڑی اور انہوں نے کلا بازیاں کھانا شروع کر دی۔ مریم نواز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مودی نے اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچایا، 9 مئی والوں کو نہ بھول جانا، مت بھولیے گا 9 مئی والوں کو، مودی دشمن نہیں ہے، وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، وہ جو ہمارا بند پانی ہوا پڑا ہے وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، قیدی نمبر 804 سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے نپٹو، اس کو کوئی فری ہینڈ نہیں دینا۔ اور پھر جس طرح آرمی چیف کو وہ جو چھڑی دینی تھی 5 سٹار والی، نواز شریف، حسن نواز، مریم نواز سارے لائن میں کھڑے ہو کے باادب ہو کے غلاموں کی طرح، اور جب چھڑی دی جا رہی تھی اس کا شہباز شریف کوئی کام ہی نہیں، بن بلائے وانے صدر پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر زرداری جس کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں، ایسے شکر گزاری کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ آپ اگر وہ تصویریں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح کے جھڈو حکمران ہے۔ یہ سپریم کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اس کے ملک کا چیف ایگزیکٹو کھڑا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے، اور سامنے سے ایک سرکاری ملازم 22ویں گریڈ کا چھڑی پیش کرتے ہوئے ایسے جھکے ہوئے ہیں جس کی کوئی ہاتھ نہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جب خان سے کل 3 گھنٹے تک علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی تو خان نے انکار کر دیا۔ سب کی نظریں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اڈیالہ جیل پر تھی، اس ملاقات پر تھی کہ نکلتا کیا، تو خان نے کہا کہ بھائی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کی بھی تردید کر دی، اور خان نے کہا کہ تحریک چلے گی، سڑکوں پر ہوں گے، اور آئی ایم ایف والے شرائط بھی تب مانیں گے جب ملاقات کروائی جائے گی مزمل اسلم کے ساتھ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیاری کرو۔ گنڈا پور کو کہہ دیا گیا کہ ڈر کر نہیں جینا، بے شرمی نہیں کرنی، اسمبلی تحلیل کر دینی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا۔ جنید اکبر سے بھی کہا گیا کہ ذرا آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اور جنید اکبر نے بھی اعلان کر دیا کہ پیر کو ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج ہوگا، اور آج ایبٹ آباد کے اندر ورکر کنونشن بھی رکھ لی ہے جنید اکبر نے۔ تو تیاریاں تو شروع ہو چکی ہیں۔ اب جب علی امین گنڈا پور کی 3 گھنٹوں کی ملاقات نے کام نہیں کیا اور پیغام گیا کہ خان نہیں مانا، اور باہر آ کے جو گنڈا پور نے گفتگو کی، پھر وہ آرمی چیف کی تقریب میں بھی نہیں گئے، ظاہر ہے بات صاف ہے کہ بات نہیں بنی۔ پھر آدھی رات کے وقت بیرسٹر گوہر کو بھیجا گیا، اپنے خاص بندے کو، کہ آپ منتیں کریں، ترلا کریں، آپ کوئی سفارش کریں، آپ ان کو کہیں کہ ذرا ہمیں ٹائم دیں، ہماری شرائط مان لیں۔ خان نے شرائط نہیں مانی۔ اب حامد میر پاکستان کے نامور صحافی ہیں، بڑے اینکر ہیں، تجربہ کار ہیں، اندر کی خبریں رکھتے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی حکومتی یا عسکری شرائط پر رہائی نہیں لیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ رہا اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی رہائی خان نہیں لے گا، جبکہ حال ہی میں خان کو رہائی کی آفرز کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ منتیں کی گئیں، صرف آفرز نہیں، منتیں کی گئی تھی، جس پر قیادت تو راضی تھی، گنڈا پور وغیرہ، بیرسٹر گوہر وغیرہ، یہ سارے راضی تھے، دونوں ہاتھوں سے راضی تھے، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ یہ حامد میر کہہ رہے ہیں۔ خان نے کہا ٹھیک ہے، تم باہر ہو نا، اے سی والے کمروں کے اندر ہو نا، بڑی بڑی گاڑیاں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا، خیبر پختونخوا میں رہتے ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتے ہو، میں مشکل میں ہوں، تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں تو کوئی پکڑتا نہیں ہے، تابع دار ہو، تو مجھے ایسی رہائی نہیں چاہیے۔ پھر انصار عباسی نے خبر لگائی کہ پی ٹی آئی والے دوبارہ پریشان ہو گئے ہیں، الجھنیں بڑھ گئی ہیں کہ اب کیا ہوگا، خان تو مانا نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔
دوسری طرف لاہور کے اندر بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر اور شاہ محمود قریشی کے درمیان، کیونکہ شاہ محمود قریشی بیچارے کو انہوں نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا سیاستدان، اتنا زیرک سیاستدان ہے، ان سے انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ سب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پی ٹی آئی توڑنے آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے، فلانا بننا چاہتا ہے، خان کے بعد قبضہ کرنا چاہتا ہے پارٹی پر، لیکن وہ شخص تاریخ کی درست سمت پر کھڑا ہوا، اور انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ہم سے بھی آپ پوچھ لیا کریں۔ پھر وہ بیمار ہوئے، سارا معاملہ ہوا، بیرسٹر گوہر نے اب ان سے ملاقات کی ہے، پھر خواجہ سعد رفیق کی جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی بیرسٹر گوہر کو بتایا گیا۔ پھر اب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، خاص طور پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ والے معاملے کو لے کر۔ پھر جو انہوں نے کہا کہ میڈیا آزاد ہے، پاکستان میں آزاد ہے، بالکل آزاد ہے۔ آزاد ہے اس لیے عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، آزاد ہے اس لیے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، آزاد ہے اس لیے کاشف عباسی کا پروگرام بند ہے، آزاد ہے اس لیے صحافیوں کے ٹی وی چینل دور کی بات یوٹیوب چینلز تک بند کیے جا رہے ہیں، آزاد ہے اس لیے ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور یا مقبول جان کا کل اکاؤنٹ بند کر دیے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑی اہم ترین بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، جس پر اتنی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر میں چین ایک فریق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ چین کہتا ہے لداخ پر چین کا دعویٰ ہے، ایکسائز چین کے پاس ہے، تو چین کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساؤتھ تبت کا حصہ ہے، اور جب سے یہ آرٹیکل 370 ختم کیا تو چین نے ظاہر ہے ان کی دھلائی بھی کی بھارتیوں کی۔ تو آج کا یہ قدم اٹھا کر یہ بتا کر کہ چائنا بھی مسئلہ کشمیر میں ایک فریق ہے، صرف پاکستان اور انڈیا نہیں ہے، مودی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کشمیر والا مسئلہ جو تم کہتے ہو نا کہ پی او کے، تو بھائی تم صرف ہم سے نہیں لڑو گے، چائنا بھی فریق ہے، یہ سوچ سمجھ کر آنا۔ اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ چائنا کی ٹیکنالوجی یا چائنا فلانا ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ چائنا یہاں پہ سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ العربیہ کی خبر ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے بھارتی سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کو خطرہ یہ تھا کہ پاکستان پہلے سفارتی جنگ شروع کر دے گا، کیونکہ ہم نے حملہ کیا، ہم نے پاکستان پر جارحیت کی، ہم نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، تو پاکستان ہم پر پابندیاں لگوا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان تو اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، بلاول کو بھیجو، فلانے کو بھیجو، سارے جاہلوں کو باہر بھیجو، وہ بریفنگز دیں۔ طارق عزیز نون لیگ کو کور کرتے ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا 2 دن پہلے کہ 2 نامور خواتین حکومت کی، ان کے اندر جنگ چل رہی ہے کس مسئلے کو لے کر، یہ کہ مجھے باہر بھیجو، دوسری کہتی ہے نہیں مجھے باہر بھیجو، میں اچھے طریقے سے جا کر کیس لڑوں گی۔ اور آج ایم ایل ولی خان نے کہا کہ مجھے بھیجو، میں جا کے بھارت سے مذاکرات کروں گا۔ تو یہ سارا جاہلوں کا ٹبر ہے، لیکن بھارت ایکٹیو ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالو، پاکستان پر مزید پابندیاں لگاؤ، یہ آتنک پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے فوج سے، رافیلوں سے تو بات نہیں بنی، تو اب اس طرح سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو مزید ایکٹیو ہونا ہوگا۔ فیصل واڈا کہتے ہیں بلوچستان جیسے سانحات ہوتے رہے تو پاک فوج کو کہیں گے مودی کا سر لا کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بڑکیں آپ ٹی وی پر مار سکتے ہیں، ورنہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری طرف مریم نواز جو سوغاتیں مسلط کی ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر ایکس ریز ہوتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر وہ جو مختلف پرچیاں ملتی ہیں یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، ان پر بی بی کی تصویریں، یعنی اتنا شوق ہے پاپولیرٹی اور پروموشن کا۔ جب یہ خبر پچھلے 2-3 دن سے چل رہی تھی تو پنجاب حکومت نے اس کی تردید کی تھی کہ توبہ استغفار، ہسپتالوں کی پرچیوں پر کوئی مریم بی بی کی تصویر تو نہیں ہے۔ لیکن جیو ان کا اپنا ہی ادارہ، اس کی خبر ہے کہ لاہور کے 5 ہسپتالوں نے مریضوں کے لیے ریکوزیشن فارم پر مریم نواز کی تصویر لگائی۔ جیو نیوز فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر وائرل مریم کی تصویر والے ہسپتالوں کے ریکوزیشن فارم کو درست قرار دے دیا۔ فارم وائرل ہونے پر نون لیگ نے اس کو جھوٹ کہا تھا۔ اب ایک ہی ہے کہ واش رومز جہاں پر 10-10 20-20 روپے لگتے ہیں، ان کی جو پرچیاں ہوتی ہیں یا وہاں پر جو تاروں کے ساتھ لوٹے بندے ہوتے ہیں، ان پر بھی مریم کی تصویریں لگ جائیں، ورنہ اور تو کوئی باقی رہ نہیں گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔